بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے یہ جو مساجد کی ایس او پی اور جو ڈیوٹی ہے اس کے بارے میں 100% ہم میک شور کر رہے ہیں کہ ایز پر جو پنجاب گورنمنٹ حکومت پنجاب کے جو آرڈرز ہیں ان کو امپلیمنٹ کرایا جائے. امپلیمنٹیشن کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک سیفٹی ڈسٹینس جو کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کی میٹنگ کے بعد ایک ہمیں ایشو ہے چیف سیکرٹری پنجاب اور سی پی او سے ہمیں آیا ہے, اس کے اوپر ہم سرکلز کی ڈیمارکیشن 6 فیٹ اور ان کا وہ ڈسٹینس وہ مینٹین کر کے وہ ڈرا کروا رہے ہیں. میک شور کر رہے ہیں کہ مساجد میں قالین نہ ہو, وہ سارے ریموو ہو جائیں, ان کی دھلائی اور ان کی وہ اور پھر سوپس کی اویلیبلٹی جہاں وضو والی جگہ ہے. پھر اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کنٹینیوسلی ہم نے اعلانات کروائے ہیں مساجد میں, کیبل پہ چلوایا ہے کہ جو بوڑھے بزرگ اور جو بیمار ہیں وہ لوگ مسجد میں نہ آئیں اور کوشش کریں. اور پھر ایون قاری حنیف جلندری اور رام سعید کاظمی جو یہاں کے بریلوی اور ان کے مین لیڈر ہیں دیوبند کے, تو ان کے سارے ریلیجس لیڈ کر رہے ہیں, تو انہوں نے سارے لوگوں سے کیبل پہ ویڈیو پیغام کے ذریعے یہ کہا ہے کہ ایون نماز گھر پہ پڑھ لینا اس میں ان حالات میں نہیں ہے. اس میں حدیث نبوی کے بارے میں دیا گیا ہے کہ جب بھی کوئی تعاون کی کوئی اس طرح کی بیماری ہو تو اس سے دور رہنا چاہیے, پریز کرنا چاہیے, اور اگر اس حساب سے تو گھر میں نماز پڑھنا کوئی جائز ہے اور اس کا ایکولی وہی ثواب ہے. یہ پیغام دیے سب نے. لاک ڈاؤن کا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح جا رہے ہیں لوگوں کی جن کی ایکچوئل وہ ضروریات کے لیے لوگ نکلتے ہیں اور جن جن کی اجازت ہے اس پہ 100% ہم کرتے ہیں کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, اور جو لوگ بلا وجہ اور جو احکامات کو نہیں کرتے تو ان کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے ڈفرینٹ چیک پوائنٹس لگائے ہیں وہاں لوگوں کے, اور ہم زیادہ تر رادر دین ان کو پکڑنے کے یا وہ کرنے کے بریفنگ کرتے ہیں. تو اس سے بہتر یہ الحمدللہ کہ ڈسٹرکٹ پولیس, ٹریفک پولیس اور فلیگ مارچز ہو رہی ہیں کنٹینیوسلی along with the آرمی اور رینجرز, جس کے بارے میں کافی زیادہ بہتری آئی ہے. جی, اب کوئی جو ہمیں ایک کا دکا آیا ہے اس میں ہم نے ایک ایکشن بھی لیا, اور ادروائز الحمدللہ جو لاک ڈاؤن کی امپلیمنٹیشن ہے وہ 100% پوری ایک دکا ہوتی ہے وائلیشن, لیکن اٹ از کوائٹ افیکٹو, جو کہ جن جن چیزوں کی اجازت ہے اس کو کوائٹ افیکٹو ہے. آلریڈی ہم نے تو ہر تھانے میں کوئی نہ کوئی آپ دیکھیں گے پرچے, شہر کے اندرون شہر اسپیشلی ادھر دہلی گیٹ اس طرف اور جہاں جہاں لوگوں نے پتنگ بازی کا کیا ہے امیجیٹلی ایون جو خریدار جو پکڑے ہم ایکشن لے رہے ہیں اور پراپر کریک ڈاؤن کر رہے ہیں. 2 کیٹیگریز پیسنجرز کی ہیں, ایک جو کہ ویسے واپس آ رہے ہیں, میکسیمم جو یہ آ رہے ہیں ریٹرنز یہ مزدور طبقے کے لوگ جو کہ مڈل ایسٹ میں تھے وہ آ رہے ہیں, ان کے لیے ہم نے 8-10 ہوٹل کیے ہیں ڈیزگنیٹ, جس میں انہوں نے 48 آور کوارنٹائن کا ٹائم گزارنا ہے جب تک ان کی سیمپلنگ ہو جائے گی. تو وہ ان کی چوائس ہوتی ہے. جیسے کہ لاسٹ فلائٹ آئی اس میں صرف 4 لوگوں نے ہوٹل آپٹ کیا, باقی سب کو ہم گورنمنٹ کی کوارنٹین فیسلٹی جو ہے ادھر لے گئے. ہم نے کافی زیادہ پن پوائنٹ کیے ہیں کوئی ایسی جن میں کہ, اور یہ کنٹینیوس پروسیس ہے جسے ہم ایویلویٹ کرتے ہیں تھرو PSRMS اور فرنٹ ڈیسک سے. ہم کے بھی جو اپلیکیشن ہے ان پہ کوئی نہیں ہوا, کیونکہ ہمارے پاس ایک ڈائری اور ایک ڈیلی بیسس پہ ریٹرن چلتی ہے, جس کے اوپر ہم یہ فالو اپ کرتے ہیں کہ جو گیا اور بغیر اسے کانٹیکٹ کیے بغیر فائل کر دی اپلیکیشن. تو ہمیں کئی دفعہ ہم نے شو کاز بھی دیے ہیں, لیکن کافی بہتری آ رہی ہے اس میں. ایکچولی تو کرائم اس میں بالکل زیرو ہے حالات لاک ڈاؤن کی وجہ سے, اور سارا ابھی جو آنے والا ہے جس طرح کہ رمضان میں آپ دیکھیں گے 15 رمضان کے بعد اس کرائم کو کرائم شوٹ کرے گا جب باقی لوگ آئیں گے سارا کچھ. ابھی تو فی الحال کرائم بالکل نہ ہونے کے برابر ہے اس وقت, تو اس کا آلریڈی ہم پری ایمپٹیو میئرز لے رہے ہیں. TO ٹارگٹ افینڈر جو PO ہیں اشتہاری ہیں جو, اور یہ اسپیشلی وہ ہمارے افینڈر جو کہ کرائم اگینسٹ پراپرٹی والے ہیں ان کی ڈور ناکنگ. ابھی ہم نے میٹنگ کی ہے 3 دن پہلے اباؤٹ دا فورتھ کمنگ رمضان المبارک کے بارے میں, جس میں مساجد کی ہم آپ کو یہ اس سے فائدہ بتاتا چلوں, جس میں ہم نے مساجد کی ری کیٹیگرائزیشن کی ہے, جو کہ A کیٹیگری, B کیٹیگری, C کیٹیگری, جو پرانے عرصے سے چلی آ رہی تھی A کیٹیگری, حالانکہ ایونٹ کوئی نہیں ہے تو ان کو ری کیٹیگرائز کر کے, تاکہ آج کل کے حالات میں اسپیشلی جس طرح کہ پولیس ایک جگہ پہ کورونا کی ڈیوٹی, تبلیغ زائرین پہ ڈیوٹی, ویٹ پروکیورمنٹ پہ ڈیوٹی, احساس پروگرام پہ ڈیوٹی ہے, لاک ڈاؤن کی امپلیمنٹیشن کی ڈیوٹی ہے, ان ساری ڈیوٹیز کے باوجود ہم تھن آؤٹ ہو گئے ہیں. اور یہ ڈیوٹیز وہ والی نہیں ہیں جو کہ ایک سرٹن فکس ٹائم کے لیے کہ 10 دن کے لیے, 8 دن کے لیے, 15, یہ کانسٹنٹ نان سٹاپ ڈیوٹیز چل رہی ہیں. اور ساتھ ہی اب رمضان کے ساتھ آ جائے گا. اس کے لیے سب سے ہمارے لیے امپورٹنٹ تھا کہ ہم اپنی اسٹرینتھ اس کو موٹیویٹ رکھنا, ان کو اس میں رکھنا, اور پھر کہ یہ برن آؤٹ نہ ہو جائیں, یہ ایگزاسٹ نہ ہو جائیں, اور پھر ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ لین ڈیوٹی ڈپلائمنٹ بٹ افیکٹو ڈیوٹی ڈپلائمنٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں, جن میں سنیپ چیکنگ, اس کے بعد پھر پیٹرولنگ,
اور اس حساب سے ہم کور کریں گے ایریاز. جس طرح کہ پہلے آپ نے دیکھا میسو ڈیوٹی ڈپلائمنٹ ہوتی تھی, اب وی آر فائٹنگ آن مینی فرنٹس, پولیس اسپیشلی ہر چیز جگہ جگہ. تو اس کے لیے پھر ہم نے یہ ایک پراپر کمپریہنسو رمضان کا پلان چاک آؤٹ کر لیا ہے سارے چاروں ڈسٹرکٹ میں. اور اسی طرح پھر جیسے جیسے آگے ٹائم آتا جائے گا, جیسے 15 رمضان کے بعد تو پھر ہمیں کرائم کی طرف بھی ہمارے فورس سے یہ ٹوٹل جو نفری ہے ڈپلائمنٹ کرائم اور اس کے اوپر ٹارگٹ فینڈرز کے پیچھے, تاکہ اسے بھی ہم ہارنیس رکھ سکیں. کنٹینیوسلی آلریڈی ہم نے انہیں دے دی ہیں بیٹس بنائی ہیں ان کی ڈفرینٹ جگہوں پہ جہاں کہ ویزیبلٹی رہے, جہاں کہ کوئی وہ چیک کر سکیں, مور ٹو ڈو ود دا ویزیبلٹی. جیسے میں نے کہ آپ کو پہلے بتایا کہ ہماری جگہ مطلب ہر جگہ جیسے کرونا کی ڈیوٹی ہے, پھر اس کے بعد مظاہرین, تبلیغی جماعت, پھر ویٹ پروکیورمنٹ پہ ہیں, چیکنگ پوائنٹ پہ ہیں, امپلیمنٹیشن آف لاک ڈاؤن میں ہیں, دکانیں نہیں بند کھولنی, فیکٹری, ہر قسم کی چیز ہے کہ جو اینڈ آن ٹاپ آف اٹ لا اینڈ آرڈر, کرائم اور سیکورٹی ڈیوٹیز. ان سے تو ہم بالکل 24 تو ہماری جو فورس ہے اسپائے جو کہ ہماری گاڑی کے ایکچوئل پہ ہی ہیں, تو ہمیں کچھ کہ یہ نہ برن آؤٹ. تو ان کی موٹیویشن کے لیے سب سے پہلے ہمارے لیے فرسٹ پرائرٹی ہے کہ ان کی ویلفیئر, ان کا ٹائمنگ, ان کی چیز. تو وہ ہم نے ایک تو جیسے بتایا پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک کی شفٹس میں ڈیوٹی کی ہوئی ہے, کوشش کر رہے ہیں کہ ایک آدھا ان کو ہفتے میں آف 100% ملے. پھر اس کے بعد ہم نے یہ کیا کہ ان کے لیے ایک ہم تیار کر رہے ہیں رمضان پیکیج کہ کم از کم کانسٹیبل اور ہیڈ کانسٹیبل کو 1 مہینے کا 50% سبسڈائز پہ راشن مل جائے, جو کہ ان کے لیے بہت بڑا وہ ایک موٹیویشن ہوئی. میرا ایک بڑا امپورٹنٹ میسیج ملتان ڈویژن کے لوگوں کے لیے کہ ہم سے کوآپریٹ کریں. جیسے ہم نے بتایا کہ ہم آپ کی خدمت کے لیے یہاں ہیں, ہم آپ کی سیکیورٹی کے لیے یہاں ہیں. ہم کوئی ایسا ایکشن وہ نہیں کر رہے جو کہ اگینسٹ ہر چیز آپ کی حفاظت کے لیے. یہ جو ہم نے لاک ڈاؤن ہے یہ آپ کی صحت کے لیے, لائف سے کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے. ہم آپ زندہ رہیں گے یا کوئی بیمار نہیں ہوئیں گے تو کام کر سکیں گے. تو اس میں آپ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں. اس کے بعد رمضان کی ڈیوٹیاں آ رہی ہیں اس میں کوآپریٹ کریں. مساجد میں صرف وہ لوگ جائیں نہایت ہی بالکل ضروری سمجھتے ہیں, اور جب دیکھیں کہ مساجد فل ہو جائیں اور مساجد کی کیپیسٹی ان نشانوں سے باہر ہو جائے تو پلیز گھر واپس جائیں. اور پھر دوسرا اس کے بعد کہ جو رمضان کے اوقات ہیں ان میں والنٹیئرز بنیں, ہمارے ساتھ آ کے مل کے سیکورٹی ڈیوٹیز کریں, کیونکہ یہ پولیس ملتان کی پولیس ہے, ملتان ڈویژن کی اپنی پولیس ہے. ہم سارے دن رات جو یہاں کام کر رہے ہیں صرف اور صرف آپ لوگوں کی حفاظت کے لیے, اور آپ لوگوں کی میک شور کر رہے ہیں کہ آپ کی لائف, پراپرٹی, ہر چیز محفوظ رہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ملتان ڈویژن کے لوگ, عوام اور گاؤں شہر سب والے اپنے ٹھیکری پیرے, سیکورٹی ڈیوٹیز اور رمضان میں ایک مل کے ہم پولیس کے ساتھ ہم سے اکٹھے ہم کام کریں گے.